پیارے بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا عزم، حوصلہ اور جوش و خروش دے کے بہت خوش ہوا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ سب بچے ذرا اس پہ غور کریں کہ آپ لوگ یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہر بچہ جو ہے اس کی میتھمیٹکس آج کل بڑی اچھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تعداد یہاں پہ ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں ہے نا آپ اس وقت۔ تو یہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں، اس سے زیادہ بچے ابھی تک غزہ میں شہید کیے جا چکے ہیں۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ آپ جتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اس سے زیادہ بچوں کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری بات، آپ جب شام کو اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتے ہیں تو اپنے امی ابو سے آپ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے چاکلیٹ دے دیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں چیز کھانی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں ڈرنک پینا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو غزہ میں جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے کیا فرمائش کرتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں، اپنی امی سے کہتے ہیں کہ امی آپ میرا نام میری ٹانگ پہ لکھ دیں۔ فلسطینی بچہ اپنی ماں سے یہ فرمائش کرتا ہے کہ امی آپ میرا نام میری ٹانگ پہ لکھ دیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ فلسطینی بچے اپنی ماؤں سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام ہماری ٹانگوں پہ لکھ دیں؟ اس لیے کہ جب اسرائیل بمباری کرتا ہے تو اس میں جب بہت سے بچے شہید ہو جاتے ہیں، ان کے والدین جو ہے وہ گھر کے ملبے تلے دب جاتے ہیں، کسی کے باپ کا پتہ چلتا ہے، کسی کا نہیں پتہ چلتا، تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بچے تھے جن کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا نام کیا ہے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہسپتالوں میں ان کو داخل کروایا گیا، پتہ ہی نہیں تھا اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے اور اس بچے کا نام کیا ہے۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ اب اپنی امی سے یہ کہتے ہیں کہ امی ہمارا نام ہماری ٹانگ پہ لکھ دیں، کیونکہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو ڈاکٹر کو پتہ چلے یا ہمارے وہ لوگ جو ہمیں دفن کرنے جائیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا نام کیا ہے اور ہم بے نام شہید نہ ہوں۔ تو اس سے ذرا اب آپ سوچیں کہ جو فلسطین کے بچے ہیں اس وقت وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ آج ان بچوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی جو اسکول میں کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کا فلسطین کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ آپ یقیناً اپنے اسکول میں یہ دعا تو پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پڑھتے ہیں نا آپ یہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی۔ تو علامہ اقبال جب 1931 میں مسجد اقصیٰ گئے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی، تو اس وقت انہوں نے وہاں جو فلسطینی بھائی تھے اپنے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جو نعرہ آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کے کہا کہ فلسطین میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک یہودی ریاست بننے والی ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو علامہ اقبال کے کہنے پہ پھر قائد اعظم نے بھی اسرائیل کے قیام کے خلاف آواز بلند کی۔ اور آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کا دن جو ہے وہ کیوں اہم ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ 23 مارچ یوم پاکستان، آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اپنے علم کی طاقت سے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔